10 لطیفہ اور سناؤں. آپ میں سے بہت سے لوگ انگلش لٹریچر میں کوئی ماسٹرز کر رہا ہوگا, کوئی ریسرچ کر رہا ہوگا, کوئی شیکسپیئر کو, ورڈسورتھ کو, ٹینیسن کو پڑھ رہا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, برکت کا لفظ اس کے لیے کوئی انگلش میں لفظ ہے؟ میں تھوڑی دیر انتظار کروں گا, کوئی قابل صاحب کھڑے ہوں اور بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انگلش کوئی بتائیے کوئی لفظ جس میں ایک لفظ میں ہم ترجمہ کر سکیں برکت کا. یہی سوال میں جو آپ سے کر رہا ہوں وہ میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے پوچھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. امریکن پریزیڈنٹس کے زیادہ تر بچے اور بچیاں وہیں پڑھتے ہیں. جس وقت میں اسٹینفورڈ میں گیا تھا اور میں نے وہاں پر ایک لیکچر دینے کا مجھے موقع ملا تو انہی اسٹوڈنٹس میں بل کلنٹن کی لڑکی چیلسیا بھی تھی. اور اسی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے میں نے پوچھا, وہ عربی بھی جانتے تھے, لبنان میں 10-12 سال وہ رہے, اس لیے بہت اچھی عربی جانتے تھے وہ, اور تھے وہ انگلش زبان کے بہت بڑے ماہر, انٹرنیشنلی ریراؤنڈ آدمی ہیں وہ انگریزی لٹریچر کے اعتبار سے. میں نے ان سے پوچھا کہ برکت کا کوئی ترجمہ ہے, تو وہ حیران رہ گئے کہ ایم سوری. میں نے کہا ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ آپ کی تہذیب میں ہی برکت نہیں ہے تو آپ کی زبان میں کیسے برکت ہے؟ آئی چیلنج, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. اور نوجوانوں تم کو ایک لفظ اور دیتا ہوں, پاکی, طہارت. لاؤ اس کے لیے کوئی انگلش کا لفظ. بہت قابل لوگ ہو, بتاؤ. ماں کے پیٹ سے انگریزی بولتے ہوئے نکلے تھے, اب کیوں خاموش ہو؟ تم نے تو ماں سے بھی تھینک یو ہی کہا ہوگا بجائے جزاک اللہ کے. اب کیوں خاموش؟ کہاں ہے طہارت؟ نہیں ہو سکتا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ان کا کلینلینس, میں نے کہا سبحان اللہ, کیا ہر کلین چیز پاک ہوتی ہے؟ صفائی الگ چیز ہے, پاکی الگ چیز ہے. بات یہ ہے کہ پاکی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا کی کسی تہذیب کے پاس ہے ہی نہیں, وہ صرف ابراہیمی اور محمدی تہذیب کے پاس ہے. اس لیے صرف ابراہیمی اور محمدی زبانوں میں طہارت کے الفاظ ہیں, دنیا کی کسی زبان میں پاکی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیا پیاری تہذیب اللہ نے ہمیں تم کو دی ہے, کیا خوبصورت تہذیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اس تہذیب کو چھوڑ کر ہم وہ تہذیب اختیار کریں. یہ انجانے میں کسی سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے, لیکن اب میری دلی تمنا ہے, اب شعور کا دور زندگی میں آ جانا چاہیے. اب آپ کی دل کی گہرائیوں سے اللہ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ اب تک ہم کچھ زیادہ واقف نہیں تھے, ہم سے کچھ غلطی ہو گئی, معاف کر دی. ہم کچھ زیادہ سمجھے ہوئے نہیں تھے, ہم کو بہت گہری ایجوکیشن نہیں ملی, ہمیں کوئی بہت صحیح تربیت نہیں مل پائی, اللہ ہم نے مس کر دیا چانس کو. ہم وہ نہیں ہیں جو دنیا ہم کو بنانا چاہتی ہے, ہم آپ کے رہیں گے. اللہ, دنیا ہم کو 1000 آپ سے دور کر دینا چاہے, ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہتے. ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کریں. ہم کریں کیا؟ ہم ایسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں شروع سے داخل کر دیے گئے جہاں ہم کو نہ کلمہ پڑھایا گیا, نہ جہاں ہم کو جنت دوزخ بتائی گئی. ہم کو تو وہاں سی فار کیٹ, پی فار پگ, ڈی فار ڈاگ, بس ہم کو جانوروں کی سیر کرائی گئی, ہم کو نہیں بتایا گیا. ہم نے کاش اس تعلیم سے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا گیا ہوتا جہاں اردو کے پہلے قاعدے میں پڑھایا جاتا ہے, الف سے اللہ کو پہچان, بے سے بڑوں کا کہنا مان. آپ سوچیں ذرا, ایک ABCD پڑھانے کا وہ انداز ہے جہاں جانور کی تصویر سامنے رکھ دی جائے, اور ایک الف با پڑھانے کا وہ انداز ہے کہ بچہ پہلا حرف پڑھ رہا ہے الف, اور اس الف کے ساتھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے الف سے اللہ کو پہچان, بے سے بڑوں کا کہنا مان.